نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلہ جلیلہ سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں فرمائی، بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائی. ہم ایک سلسلہ وار گفتگو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹوں بڑوں کے لیے رحمت بن کے آئے، مردوں عورتوں کے لیے رحمت بن کے آئے، انسانوں جنوں اور حیوانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، شجر و حجر کے لیے رحمت بن کے آئے، زمین و آسمان کے لیے رحمت بن کے آئے، اور اس کل کائنات میں جو کچھ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر کسی کے لیے رحمت کا پیکر بنا کر بھیجا. آج کے جمعہ میں انشاءاللہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت چھوٹے اور معصوم بچوں کے لیے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر رحمت عطا فرمائی اور پیکر رحمت بنایا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے آج کی گفتگو کے لیے جو پہلی حدیث، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا. اس وقت آپ کے پاس اقرع بن حابس تمیمی بھی بیٹھے تھے. وہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا، کبھی کسی کو نہیں چوما. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یعنی اگر تم چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے، ان سے محبت اور شفقت سے پیش نہیں آتے، تو پھر یہ یاد رکھو اللہ بھی تم پر رحم نہیں فرمائے گا. یعنی جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں. انہوں نے کہا، بخدا ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں تو اس کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت، شفقت اور محبت نکال لی ہے، یا رحمت والے جذبات نکال لیے ہیں، تو پھر میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت عطا فرمائی ہے، اور اس رحمت کی نشانی یہ ہے کہ میں اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں. میں اپنے بچوں کو بوسہ دیتا ہوں، ان کو چومتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت اور شفقت کا. بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنی اولاد پر شفیق نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے
حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ مدینہ کی بلائی بستی میں بغرض رضاعت قیام پذیر تھے، یعنی دودھ پلانے کے لیے ان کو دائیا کے حوالے کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر چلے جاتے درآں حالی کہ وہاں دعا ہوتا، کیونکہ اس دائیا کا خاوند لوہار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں اٹھاتے، بوسہ دیتے اور پھر لوٹاتے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ حضور تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محض اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار کرنے اور بیٹے سے پیار کرنے کے لیے مدینہ کی بلائی بستی میں تشریف لے جایا کرتے، اور اس گھر کے اندر کیونکہ اس دائیا کا خاوند لوہار تھا تو وہ ظاہر ہے وہ اپنی بھٹی دھونکتا تھا جس سے دھواں نکلتا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دھوئیں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے بیٹے سے محبت کے لیے اسی طرح اس کے گھر میں چلے جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت فرماتے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا، اور ابو یعلا کی روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بچوں پر شفقت کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح حضرت قتادہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرواتے ہوئے حالت نماز میں حضرت امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو العاص بن ربیع کی بیٹی یعنی اپنی نواسی کو اٹھائے ہوئے تھے، سو جب آپ قیام فرماتے تو اسے اٹھا لیتے، اور جب سجدے میں جاتے تو آپ اسے نیچے اتار دیتے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ حضور تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عین حالت نماز میں بھی اپنے نواسیوں کے ساتھ محبت کرتے اور ان سے محبت اور شفقت سے پیش آتے، اور حالت قیام میں اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب کو اٹھائے رکھتے۔ یہ حضور کی محبت تھی اپنی نواسی کے ساتھ، اور آگے چل کے احادیث آئیں گے جس میں حضور اپنے نواسوں کے ساتھ بھی اسی طرح حالت نماز میں محبت کا اظہار فرماتے۔ اس لیے آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری نمازیں اگر اللہ کی مخلوق کی محبت سے خالی ہیں تو پھر ہماری نمازوں کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر ہمیں وہ لذت اور حلاوت محسوس نہیں ہوتی، لذت اور حلاوت نصیب نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت سے محسوس ہونی چاہیے، ملنی چاہیے، نصیب ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف خالق کے ساتھ تو اپنا تعلق استوار کرتے ہیں مگر دوسری طرف اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ خالق کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ کی مخلوق کو ناراض کر کے جب ہم خالق کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر خالق بھی راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کرنا ہے تو پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ، اور وہ اللہ کے بندے خواہ چھوٹے ننھے بچے ہیں، معصوم اور نو عمر بچے ہیں یا بڑے بوڑھے ہیں، وہ جس حالت میں بھی ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جانے والی تھوڑی عبادت بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح متفق علیہ حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ جس کو روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو اپنے نواسوں کے ساتھ حضور اس قدر محبت فرماتے، بس اوقات آپ بازار تشریف لے جاتے اسی حالت میں کہ آپ نے اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوتا، بس اوقات آپ مسجد میں تشریف لے آتے اسی حالت میں کہ آپ کا نواسا یا آپ کے نواسے آپ کے کندھوں پر سوار ہوتے، آپ اس قدر محبت کرتے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اس قدر مادیت زدہ ہو گئے اور ماڈرن ہو گئے ہیں، فیشن پرست ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اٹھانا پسند نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد کے دل سے بھی محبت نکلتی جا رہی، اولاد کے دل سے بھی۔ اب جدید ذرائع کو استعمال کرنا منع تو نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمارے لیے قابل غور ضرور ہے کہ ٹھیک ہے بچوں کو اگر ہم ٹرالیوں پر سفر کرواتے ہیں اپنے ساتھ، ہاتھوں میں آج کل کی ماڈرن ماؤں نے ٹرالیاں پکڑی ہوتی ہیں اور وہ لے کے جا رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو، تو اس میں منع تو نہیں ہے، لیکن اس میں ایک دردناک پہلو یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے تن بدن سے دور کر دیا ہے، اپنے جسم اپنے جان سے دور کر دیا ہے، اور جب بچوں کو ہم نے خود سے دور کر دیا اور وہ ہمارے جسم کے لمس کو محسوس نہیں کرتے، ہمارے جسم کی محبت
اور جسم کی حرارت کو محسوس نہیں کرتے تو ان کے اندر وہ ہماری محبت بھی پیدا نہیں ہوتی جو ایک ماں باپ کی محبت اولاد کے دل میں پیدا ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے ہمیں اس پر ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہماری اولادیں ہم سے دور ہو رہی ہیں تو اس میں ایک جو رویہ ہے وہ ہمارا بھی اس میں شامل ہے، اور ایک جرم اور قصور ہمارا بھی شامل ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے ساتھ اس قدر محبت نہیں کرتے جس قدر ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، وہ فرماتی ہے کہ وہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا اور اسے نہ دھویا، یعنی کپڑوں کو بالکل جیسے الگ کر کے جسم سے دھویا جاتا ہے ایسے نہیں دھویا، بلکہ شیر خوار اور نومولود بچے کے پیشاب کو آپ نے صرف اس پر پانی بہا دیا اور پانی بہانے پر اکتفا فرمایا۔ تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے نواسیوں کو ہی پیار اور محبت سے اپنی گود میں نہیں بٹھاتے تھے، بلکہ دوسروں کے بچوں کو بھی حضور اپنی گود میں بٹھاتے تھے، ان سے بھی اسی قدر پیار کرتے اور محبت سے پیش آتے تھے، اور نفرت کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ چھوٹے بچے جو ہے یہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحہ رک کر ہم سوچیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہمارے کپڑے، ہمارا جسم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ صاف ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی ایسے نومولود بچوں سے محبت کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ آپ کی گود میں پیشاب کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارے دلوں میں یہ دوری پیدا ہو گئی ہے اور یہ نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم چھوٹے بچوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو پسند نہیں کرتے کہ کہیں ہمارے اوپر پیشاب نہ کرتے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک متفق علیہ حدیث میں بیان فرماتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نومولود بچے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برکت کی دعا دیتے۔ چنانچہ ایک بچہ لایا گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا اور اسے نہ دھویا۔ یعنی یہ اس پہلی حدیث کی تائید کر رہی ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کس قدر مشفقانہ اور محبت والا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پیار سے پیش آتے۔ اور حضرت انس بن مالک ایک متفق علیہ حدیث روایت فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، کسی کام کے کرنے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ آپ نے کیوں کیا، اور کسی کام کے نہ کرنے پر یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی ٹوکا نہیں، یعنی کام اگر نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا، اور اگر کر دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، یعنی اس قدر محبت۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جو بہت ہی نو عمری میں، بہت ہی بچپن میں آپ کی خدمت کے لیے آپ کے والدین نے حضور کی خدمت کے لیے ان کو پیش کر دیا تھا، اور وہ 10 سال مدینہ پاک کی زندگی میں حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ اب یہ 10 سال کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جس سے انسان ایک دوسرے کے روز و شب کو دیکھتا ہے، خلوت اور جلوت کو دیکھتا ہے، خوشی اور غمی کو دیکھتا ہے، اور ہر طرح کے جنگ اور امن کے حالات کو دیکھتا ہے۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہر طرح کے حالات سے بھرپور زندگی تھی۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی زندگی کی صرف عکاسی نہیں کر رہے، بلکہ حضور کی خلوت و جلوت، حضور کی خوشی اور ناراضگی، اور حضور کے ظاہر اور باطن کے سارے معاملات اور حضور کی سیرت طیبہ کے سارے احوال کو بیان کر رہے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشفق، اس قدر شفیق اور محبت کرنے والے تھے کہ کسی کام کو اگر نہیں کیا تو آپ نے یہ پوچھا نہیں کہ کیوں نہیں کیا، اور اگر کر دیا تو یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کر دیا۔ کمال کی محبت اور کمال کی شفقت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو حضور فرماتے رہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز شروع کرتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اسے لمبی کروں، پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں،
یہ جانتے ہوئے کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی. کیونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں خواتین مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھی مسجد نبوی میں، تو بسا اوقات وہ اپنے ساتھ اپنے ننھے شیرخوار بچوں کو بھی لے آتی تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان شیرخوار بچوں میں سے کسی کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر فرما دیتے تھے. نماز لمبی نہیں کرتے تھے. دل کرتا تھا کہ نماز لمبی کرے، اس لیے کہ ہر اس شخص کا دل کرتا ہے جس کی اللہ کے ساتھ لو لگ جاتی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، لمبی نمازیں پڑھی جائیں، لمبے قیام کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے اور لمبے لمبے رکوع و سجود کیے جائیں. لیکن قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت کے کہ آپ بچوں کے رونے کی وجہ سے اپنی نمازوں کو مختصر فرما دیتے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے، اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر کھانے کے لیے کچھ مانگنے آئی. اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا. میں نے وہی کھجور اسے دے دی. اس نے وہ کھجور اپنی دونوں بیٹیوں میں بانٹ دی، یعنی آدھی آدھی کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا. جب وہ عورت چلی گئی تو اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، یعنی وہ واقعہ بیان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے اور پھر وہ ان پر احسان کرے تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جاتی ہے. جہنم کی آگ سے آڑ بن جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی پرورش کرنے کی وجہ سے، ان سے محبت اور شفقت کرنے کی وجہ سے اس کے والدین کو جہنم سے محفوظ کروا دیتا، جہنم سے بچا لیتا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے اس ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنی بیٹیوں کو دینے کے عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے محفوظ رہنے کی خوشخبری سنائی. اور ایک متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ لڑکپن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ پیالے میں ہر طرف چلتا رہتا تھا، یعنی سالن لینے کے لیے یا کھانے والی کوئی چیز لینے کے لیے پیالے کے چاروں طرف، کیونکہ بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے اور مل کر اکثر کھایا جاتا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ایک دفعہ میں کھانا کھا رہا تھا، تو چونکہ میرا یہ معمول تھا میں ایسے ہی کھاتا تھا بے تکلفی سے، جدھر سے بھی کوئی چیز ملی لے لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پیالے میں کھانا کھاتے ہوئے جب میں نے یہی عمل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا بیٹے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یعنی قربان جائیں کس قدر محبت کے ساتھ سمجھایا کہ بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھایا کرو. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ہمیشہ اس پر عمل کیا اور کھانے کے ان آداب کے مطابق ہی کھانا کھایا. یہ متفق علیہ حدیث. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی غلطی اور کوتاہی پر بھی اس کو محبت کے ساتھ سمجھاتے، شفقت کے ساتھ سمجھاتے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. حضرت سہل بن سعد اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا، پیا، اور وہ پیالہ صحابہ کرام میں تقسیم فرمانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ایک نوعمر لڑکا تھا جو اس وقت موجود لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور عمر رسیدہ حضرات بائیں طرف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ تبرک عمر رسیدہ لوگوں کو پہلے دے دوں؟ یعنی اندازہ کر لیں کہ دائیں طرف ایک چھوٹا لڑکا ہے، نوعمر لڑکا، اور بائیں طرف عمر رسیدہ لوگ ہیں، بزرگ بڑی عمر والے. اور آداب مجلس کا یہ تقاضا ہے کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے کھانا. ہم لوگ تو دیکھتے نہیں، اپنی مرضی سے جو مرضی کر دیتے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی عمومی حالات میں بھی بچوں کو پہلے دیتے تھے، بچوں کا خیال رکھتے تھے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بچوں کو مسجد سے نکال دیتے، ہم کہتے ہیں ان کو نکال تو یہ شور کرتے ہیں. حالانکہ وہ آئیں گے تو سیکھیں گے، ان کا مسجد کے ساتھ تعلق بنے گا، مذہب کے ساتھ اور دین کے ساتھ تعلق بنے گا.
وہ ہماری حرکات و سکنات کو دیکھ کر سیکھیں گے دین کو، نماز کی ادائیگی کو، لیکن ہمارا رویہ اس کے الٹ ہے۔ تو حضور تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے اجازت لی کہ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں بائیں طرف جو بزرگ بیٹھے ہیں پہلے انہیں دے دوں۔ وہ لڑکا عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بچی ہوئی متبرک چیز میں کسی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا۔ شاہ صاحب بچے کا جواب سنیں، وہ بھی تو حضور سے محبت کرنے والا تھا، کہنے لگا کہ میں آپ سے بچا ہوا تبرک کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا، پہلے مجھے ہی ملنا چاہیے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اسی بچے کو عنایت فرما دیا کہ پہلے تم ہی پی لو۔ اس سے اندازہ کریں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر آداب کا خیال رکھتے تھے، اور بے شک وہ بچے ہوتے آپ ان کو نظر انداز نہیں کرتے تھے، لیکن اس دور کے بچوں کے مقدر کے کیا کہنے کہ وہ بچے بھی حضور سے اس قدر محبت کرتے کہ وہ حضور کے تبرک کو اپنے لیے سب سے پہلے پسند کرتے، اور یہ کہتے کہ حضور اس تبرک میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، پہلے یہ مجھے ہی ملنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حضور کا تبرک ہے۔ وہ حضور سے اس قدر محبت فرماتے۔ امام نووی نے فرمایا کہ وہ نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، اور میرا ایک بھائی تھا جسے ابو عمیر کہا جاتا تھا، اور میرے خیال میں اس کا دودھ چھڑایا جا چکا تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے تو فرماتے، اے ابو عمیر، نغیر کا کیا بنا؟ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا جس کو نگر یا نغیر کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی کے لیے اس کے ساتھ محبت سے پیش آتے، اس کی دل جوئی کے لیے کہ اسے، چونکہ وہ پرندہ پیارا لگتا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ بعد ازاں وہ پرندہ فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی دل جوئی کے لیے یہ فرماتے کہ نغیر کا کیا بنا؟ اور کبھی نماز کا وقت ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے تو جس فرش پر آپ تشریف فرما ہوتے اسے جھاڑنے اور صاف کرنے کا حکم فرماتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہوتے اور ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ حضور ننھے بچوں کی دل جوئی بھی فرماتے، ان کے احساسات اور جذبات کا بھی خیال رکھتے۔ اور حضرت ابو بکرہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے، نسائی نے اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا اس حال میں کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف توجہ فرماتے اور کبھی انہیں دیکھتے، کبھی لوگوں کی طرف توجہ فرماتے اور کبھی انہیں دیکھتے، اور فرماتے میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں میں سلو کروائے گا۔ اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور حضور کی بشارت اس وقت سچ ثابت ہوئی جب حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سلو ہوئی، اور حضرت امام حسن نے دستبرداری کا اعلان کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ تو اس لیے آج ہم لوگوں کو کم از کم یہ بھی ضرور سوچنا چاہیے، حضرت امام حسین اور حسن سے محبت کرنا، یہ حضور سے محبت کرنا، یہ حق ہے، یہ درست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی محبت میں باقی سارے لوگوں کو نظر انداز کر دیں۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یزید نے شہید کیا ہے اور قتل کیا ہے تو اس کا الزام ہم حضرت امیر معاویہ پر نہ لگائیں۔ یعنی حضرت امیر معاویہ اگر خدا نہ خواستہ غلط ہوتے تو پھر کیا حضرت امام حسن ایک غلط آدمی کے حق میں دستبردار ہیں؟ ایک حکومت اور ریاست کی جو لگام ہے، جو باغ ڈور ہے، وہ انہوں نے نعوذ باللہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ اس قدر قابل اعتماد تھے ان کی نظر میں کہ وہ امت مسلمہ کی خلافت و امامت کو سنبھال سکیں، قیادت کو سنبھال سکیں۔ تو اسی وجہ سے حضرت امام حسن نے ان کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا اور دستبردار ہوئے۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بخاری، نسائی، احمد اور ابن حبان نے روایت کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اٹھا لیتے اور اپنی ایک ران پر بٹھا لیا کرتے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دوسری ران پر بٹھاتے۔ اب حضرت اسامہ بن زید حضور کے جو اڈاپٹڈ سن تھے، لے پالک بیٹے حضرت زید بن حارثہ، ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی اس قدر محبت کرتے تھے، ان کو اپنی ران پر بٹھایا کرتے اور دوسری ران پر حضرت امام حسن کو بٹھا لیتے اور پھر دونوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیتے اور دعا فرماتے ہیں اللہ ان دونوں پر رحم فرما کیونکہ میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں۔ یہ حضور کی سنت ہے، اور امام نسائی کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ ان دونوں سے محبت فرما کیونکہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ محبت کو صرف ایک کسی خاص ہستی کے ساتھ محدود کر دیا جائے اور دوسرے لوگوں کو نکال دیا جائے تو یہ بات غلط ہے۔ یعنی حضرت امام حسن اور حسین کی محبت حق ہے، مگر حضور اس صحیح حدیث میں جو امام بخاری نے، امام نسائی نے، امام احمد نے، امام ابن حبان نے روایت کی ہے، اس میں حضرت اسامہ بن زید کے لیے بھی محبت کا اعلان کر رہے ہیں اور اپنی رحمت اور اپنے رحم کا اعلان کر رہے ہیں اور اظہار کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں محبت کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ہے کہ حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کی جائے اور حضور کے صحابہ کرام سے بھی محبت کی جائے۔ یہ نہیں کہ کسی ایک کو لے لیا اور دوسرے کے خلاف نفرت کا اظہار کرنے لگے، یہ کوئی دین نہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام احمد نے روایت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں تو ارادہ کرتا ہوں کہ اسے طول دوں، یعنی نماز کو لمبا کروں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، یہ ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کے رونے سے اس کی ماں کی تکلیف کا باعث بنوں۔ اندازہ کریں اس قدر شفقت، اس قدر محبت کہ جو عورت نماز پڑھ رہی ہے پیچھے حضور کے، اس کا بچہ رو پڑا ہے تو حضور کو اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو پہنچنے والی تکلیف کا بھی احساس ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر فرما دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کسی ایسے بچے کے رونے کی آواز سنتے جو اپنی ماں کے ساتھ ہوتا تو چھوٹی سورت پڑھ کر نماز کو مختصر کر دیتے، اس میں تخفیف کر دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے، امام ترمذی نے، ابن ابی شیبہ نے اور امام حاکم نے روایت کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، وہ شخص قیامت کے دن آئے گا تو وہ شخص اور میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا، یعنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو آپ نے ملا دیا۔ اس سے اندازہ کرنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں اس آدمی کو جو اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، محبت سے پالتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، تو قیامت والے دن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت نصیب ہو۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے، ابو داؤد نے، نسائی نے، احمد نے، ابن ماجہ نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حسنین کریمین علیہ السلام جو کہ معصوم بچے تھے تشریف لائے، انہوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی تھی، سرخ رنگ کی نئی قمیصیں، نئے کرتے پہنے ہوئے تھے، اور وہ چونکہ نئے تھے، لمبے تھے، اور وہ کم عمر ہونے کی وجہ سے لڑکھڑا کر چل رہے تھے۔ جیسے چھوٹے بچوں کو لمبے کپڑے پہنا دیں تو بعض اوقات وہ کپڑے قمیص نیچے آ جاتی ہے اور بچہ گرنے لگتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، تو وہ لڑکھڑا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کہ کہیں شہزادے گر نہ پڑے ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، اور آپ نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان کتنا سچا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ یعنی ان کو اتنی سی تکلیف جو پہنچنے کا خدشہ تھا کہ یہ گر پڑیں گے، تکلیف پہنچی نہیں تھی، پہنچنے کا خدشہ تھا کہ میرے شہزادے کہیں گر نہ پڑے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوئی تو حضور نے ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ چمٹا لیا اور اپنے پاس اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اب یہاں سے اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو یزید کی حمایت کرتے ہیں کہ جس نبی اور رسول کو اپنے شہزادوں کی اتنی سی تکلیف بھی گوارا نہیں، وہ نبی اپنے شہزادے کا یوں کربلا کے میدان میں شہید کیا جانا اور بھوکا پیاسا قتل کیا جانا، وہ نبی کیسے برداشت کرے گا؟ کیا کل کو انہوں نے قیامت والے دن نبی کا سامنا نہیں کرنا جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی؟ تو اس وقت وہ کیا جواب دیں گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟
کیا ان لوگوں کو نبی کی شفاعت درکار نہیں ہے یا وہ لوگ بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ تو اس سے اندازہ کر لیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کرتے. اور آپ نے فرمایا حدیث کے آخر میں ہے، آپ نے فرمایا میں نے ان بچوں کو لڑکھڑا کر چلتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا حتیٰ کہ میں نے اپنی گفتگو درمیان میں چھوڑ کر انہیں اٹھا لیا. یعنی منبر پر اللہ کا پیغام دے رہے تھے، قرآن سنا رہے تھے، واضح و نصیحت کر رہے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح و نصیحت اور تبلیغ دین کے اس فریضے کو وقتی طور پر چھوڑ دیا اور حسنین کریمین کو اٹھا لیا. یہ بچوں کی محبت ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں سے ایسی محبت کریں. اگر بچوں سے محبت ایسی کریں گے تو پھر ان کی تربیت بھی اس طرح ہوگی کہ کل کو وہ دین اسلام کے لیے حسنین کریمین کی طرح قربانیاں دینے والے بنے. لیکن اگر ہم نے دور کر دیا، ہم ان کو مسجد میں لانا پسند نہیں کرتے، اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے، ان کو قرآن پڑھانا پسند نہیں کرتے، نمازیں سکھانا پسند نہیں کرتے، اور اگر ہم نے ان کو دین سکھایا نہیں ہے تو پھر وہ دیندار بھی اتنے ہوں گے. اور اگر وہ دیندار نہیں ہوں گے تو یہ بات ہمارے سامنے وہ لوگ جو ڈاکٹر بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ان بچوں کے مقابلے میں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنے والدین کا ادب احترام کم کرتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے دین نہیں پڑھا، انہوں نے قرآن و سنت کو نہیں پڑھا، حضور کی سیرت کو نہیں پڑھا، انہوں نے دنیاوی علوم پڑھ لیے. اگر ان کو صرف دنیاوی علوم پڑھائے جائیں گے تو پھر وہ مادیت پسند ہو جائیں گے، مادیت پرست ہو جائیں گے. وہ صرف مادی چیزوں پر یقین رکھنے والے، مادی چیزوں پر بھروسہ کرنے والے بنیں گے. اس لیے چھوٹے بچوں کو کم از کم دینی تعلیم ضرور دلوانی چاہیے، اس حد تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھ لیں، سنت کو سیکھ لیں. پھر یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا کہ جب ہم پھر بڑی عمر کو پہنچیں گے، جب انسان بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو پھر وہ سہارا تلاش کرتا ہے اور اسے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، محتاج ہو جاتا ہے پھر بچوں کا. تو پھر یہ نہیں ہو. ابھی میں چند دن پہلے کی بات بتاتا ہوں. میں ایک گلی سے گزرا تھا اور اس آدمی کو میں بڑا پرانا جانتا تھا. چار پائی بچھا کے گلی میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجھے آواز دے کے روکا. میں موٹر سائیکل پہ تھا، میں نے روک لی تو مجھے کہتا ہے مجھے کچھ دے دیں، پیسے دے دیں. حالانکہ میں نے اس آدمی کو دیکھا کہ وہ مین بازار میں اچھی خاصی دکان کرتا تھا، اچھی خاصی. تو میں نے کہا آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ کہنے لگا 6 بیٹے ہیں. 6 بیٹے. اب باپ چار پائی میں بیٹھا ہے گلی میں گزرگاہ میں اور آتے جاتے لوگوں سے مانگ رہا ہے. ظاہر مجھے احساس تو ہوا کہ پوچھو تو صحیح وجہ کیا. کہنے لگا 6 بیٹے مگر کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، سب اپنے اپنے کام لگے. تو میں نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کی کچھ خدمت کر دی، لیکن دل میں احساس تو پیدا ہوا کہ اگر بیٹوں کی تربیت اچھی کی ہوتی تو آج 6 بیٹے ہونے کے باوجود گلی میں بیٹھ کر مانگتا نہ پھرتا. کیا کرنا ہے ایسی اولاد کو جو بڑھاپے کا سہارا نہ بن سکے. اس لیے اولاد کو لاڈ پیار سے بگاڑ نہیں دینا چاہیے. لاڈ پیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کو چھوڑ دیں، محبت کریں مگر حق کو نہ چھوڑیں. جہاں تربیت کرنے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے تادیب سے کام لینا پڑے، کچھ سختی بھی کرنی پڑے تو وہاں وہ بھی کرنی چاہیے. طریقہ یہی ہے کہ محبت کی جائے، پیار کیا جائے اور پیار محبت کے ساتھ سکھایا جائے. لیکن اگر تادیباً کچھ سختی بھی کرنا پڑے تو اولاد کے حق میں وہ بھی جائز ہے، وہ بھی ضروری ہے تاکہ اولاد بگڑ نہ جائے اور پھر ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم پچھلی عمر میں پچھتاتے پھریں. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہم نے کس طرح بچوں سے محبت کرنی ہے اور ان کو دین سکھانا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جو نیکی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے منع نہیں کرتا، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ چھوٹوں کی محبت ہے، یہ عین دین ہے، یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کی نسبت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی من لا یرحم لا یرحم. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یعقر کبیرنا فلیس منا ولا انا منہ. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت اور تکریم نہ کرے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. اگر ہم ایک یہ بات اپنے پلے باندھ لیں اور اپنی اولاد کو یہ سکھائیں. ہمارے ہاں تو یہ بھی ایک غلط رویہ ہے کہ باپ بسا اوقات منفی رویہ رکھتا ہے اور وہ اولاد کو اپنی ماں کے خلاف بھڑکاتا ہے. ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. یعنی باپ اپنی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے اولاد کی نظر میں خود اچھا بننے کے لیے ماں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور بسا اوقات والدین یہ کام کرتے ہیں اور دادی دادا کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں، چاچے چاچیوں کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں.
یاد رکھ لیں کہ جب بھی ہم کوئی منفی رویہ اولاد کو سکھائیں گے تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں ہماری طرف ضرور پڑے گا، وہ آج نہیں تو کل وہ لوٹے گا۔ اس لیے منفی رویے نہیں سکھانے چاہیے، منفی رجحانات نہیں سکھانے چاہیے، منفی سوچ کو پروان نہیں چڑھانا چاہیے، اولاد کو مثبت چیزیں سکھانی چاہیے۔ اس پر بہت سی احادیث ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحیم اور شفیق تھے، محبت پر رحمت فرماتے ننھے نو عمر نو مولود شیر خوار بچوں پر۔ تو یہ ہمارے لیے ہے کہ آج ہم بھی ہر بچے سے محبت کرنے والے بنے، شفقت سے پیش آنے والے بنے۔ یہ نبی کا حکم ہے اور یہ نبی کی سیرت ہے، سنت ہے۔ اگر ہم دوسرے کے بچوں کو پرایا سمجھ کر ان سے نفرت کرتے ہیں تو دراصل ہم بیج بو رہے ہیں، دوسرے لوگ ہمارے بچوں سے نفرت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سنتے اللہ اس کو بند کرو پہلے درمیان والا بٹن۔